فیکٹیچیوڈ کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس کرۂ ارض کے بارے میں کئی باتیں ہمارے ذہنوں میں اس طرح رچ بس گئی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں وہی سچ ہے، لیکن ہر معاملے میں ایسا ضروری تو نہیں۔ دنیا سے متعلق حقائق کے بارے میں لکھنے والے سائنسدان میٹ براؤن نے اپنی کتاب ایوری تھنگ یو نو اباؤٹ پلینٹ ارتھ از رانگ، یعنی کرۂ ارض کے بارے میں آپ جو جانتے ہیں وہ غلط ہے، میں چند ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو آپ کی معلومات کو چیلنج کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے بات کریں گے 2060 مربع کلومیٹر کا نو مینز لینڈ کی۔ مختلف ممالک کے درمیان زمین، ساحل سمندر، اختیار، اقتدار اور تجارت کے قضیے اور اجارہ داری کے سبب کرۂ ارض پر کئی جگہ نو مینز لینڈ کے نام سے جانی جاتی ہیں، اور جس کے وجود کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق یہ دو یا اس سے زائد ممالک کی سرحدوں کے درمیان کا خالی علاقہ ہوتا ہے جس پر کسی بھی ملک کا قانونی اختیار نہیں ہوتا، تاہم اس پر قانونی دعویٰ کیا جاتا ہے۔ لیکن افریقہ میں ایک جگہ ایسی ہے جس پر کوئی بھی ملک اپنا حق نہیں جتاتا۔ یہ علاقہ بیر طویل یا بیر طویل کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا رقبہ 2060 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ مصر اور سوڈان کی سرحدوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ خطہ 20ویں صدی کے آغاز میں اس وقت وجود میں آیا جب مصر اور سوڈان نے اپنی اپنی سرحدیں کچھ اس طرح کھینچی کہ یہ علاقہ کسی کے دائرے میں نہیں آیا۔ بیر طویل خشک آب و ہوا والا علاقہ ہے اور یہاں کی زمین بنجر ہے، لہٰذا کوئی اسے اپنانا نہیں چاہتا، لیکن اس علاقے نے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ 2014 میں امریکی ورجینیا کے ایک کسان نے یہاں ایک پرچم لگا کر خود کو شمالی سوڈان کی ریاست کا گورنر قرار دیا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی شہزادی بنے۔ نمبر 2، دنیا کے گرد چکر لگانے والا پہلا شخص۔ ناظرین محترم، کیا پرتگالی مہم جو فرڈیننڈ میگلن دنیا کا چکر لگانے والے پہلے شخص تھے؟ اور کیا انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے سمندر کو اپنا نام دیا تھا؟ یہ درست نہیں ہے، تاہم اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ 1480 میں پیدا ہونے والے فرڈیننڈ میگلن پہلے یورپی تھے جنہوں نے بحر الکاہل کو عبور کیا تھا۔ 1519 میں میگلن ایک بڑے گروپ کے ساتھ سمندر کے راستے اسپائس آئی لینڈ یعنی مسالے والے جزیرے کی تلاش میں نکلے تھے۔ کئی ممالک سے ہوتے ہوئے 3 سال بعد یہ گروپ اسی جگہ پہنچا تھا جہاں سے وہ روانہ ہوا تھا۔ بہرحال اسپین سے ابتدا کرنے والے سفر کا جشن منانے کے لیے کم ہی لوگ زندہ بچے تھے۔ اس گروپ نے 270 لوگوں کے ساتھ سفر شروع کیا تھا، لیکن سفر کے اختتام پر صرف 18 افراد زندہ بچے تھے۔ میگلن کی بھی دوران سفر موت ہو گئی تھی۔ اس سفر کے دوران 1521 میں میگلن فلپائن کے مشرقی ساحل پر پہنچے۔ وہاں کے مقامی باشندے انہیں سیبو جزائر لے گئے۔ میگلن اور ان کے عملے کے افراد مقامی باشندوں کے دوست بن گئے، یہاں تک کہ وہ ان کے پڑوسی جزیرے میں آباد ان کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حملے میں میگلن کو ایک زہر آلود تیر لگا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکے۔ بہرحال باقی لوگوں نے اسپائس آئی لینڈ کو تلاش کی اور پھر ایک چھوٹے راستے سے اسپین لوٹ آئے۔ میگلن بحر الکاہل کے راستے سفر کرنے والے پہلے یورپی نہیں تھے۔ ان کے برسوں بعد ہسپانوی مہم جو واسکو نونزی ڈی بالوا اپناما ہوتے ہوئے بحر الکاہل کے ساحل پر پہنچے اور انہوں نے ہوا میں اپنی تلوار لہراتے ہوئے اس کی دریافت کا دعویٰ کیا۔ کیا سمندر کے کنارے زمین ہوتی ہے؟ ناظرین محترم، ہمارا یہ خیال ہے کہ سمندر کے سرے کا پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا کنارہ ضرور ہوتا ہے۔ کئی سمندر تو چاروں جانب زمین سے گھرے ہیں، جیسے کہ بحیرہ روم اور بحیرہ اسود۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کب ایک سمندر بر اعظم سے مل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، لیکن ایسے جزائر کے سلسلوں سے اس کی حد کا تعین کیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک ایسا بھی سمندر ہے جس کا کوئی بھی کنارہ زمین سے نہیں ملتا، اور یہ سارگوساسی یا بحیرہ سرکوسا ہے۔ یہ سمندر بحر اوقیانوس کے مغرب میں واقع ہے، اور قطب شمالی سے ایک جانب کو مڑتی ہوئی لہریں ہی اس کے حدود کا تعین کرتی ہیں۔ بحر الکاہل کی چکر کھاتی لہروں کے سبب ہی بحیرہ سرکوسا کا پانی پرسکون رہتا ہے اور ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوتا۔ زلزلے کی شدت کو ریکٹر اسکیل پر ماپا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اسکولوں میں ہمیں یہی پڑھایا گیا کہ زلزلے کی شدت کو ریکٹر اسکیل پر ناپا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ درست معلومات نہیں۔
1930 میں ماہر ارضیات چارلس ریکٹر اور بیونو گوٹینبرگ نے صرف کیلیفورنیا میں زلزلے کی وجہ سے پیدا ہونے والی توانائی کو ناپنے کے لیے اسے بنایا تھا۔ یہ ایک قسم کا سیزموگراف تھا۔ اس کی بنیاد پر 1970 میں ایک نئے نظام کی بنیاد ڈالی گئی اور اسے ماہر ارضیات ایک پیمانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اسے سیزمولوجیکل اسکیل کہتے ہیں۔ اس کا استعمال بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، لیکن نام کی طوالت کی وجہ سے اسے عام طور پر ریکٹر اسکیل ہی لکھا اور بولا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔